السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سلطانی گواہ۔ دفعہ 337 ضابطہ فوجداری کے تحت قتل اور دوسرے سنگین الزامات کے کیس میں اگر پروسیکیوشن کی کیس کی شہادت کمزور ہے اور ملزمان ایک سے زائد ہوں تو کسی ایک یا ایک سے زائد ملزمان کو جن کا رول کم ہے ان کو سلطانی گواہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے خلاف صحیح اور مکمل شہادت دیں۔ سلطانی گواہ عام طور پر پولیس کی ہدایات پر یعنی پولیس کی تحریک پر اور جوڈیشل میجسٹریٹ کے حکم کے اوپر بنائے جاتے ہیں، لیکن ٹرائل کورٹ کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ اگر کسی کو سلطانی گواہ بنانا چاہے تو اس کا حکم دے سکتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا گواہ سلطانی کو ضمانت مل سکتی ہے۔ دفعہ 337 ضابطہ فوجداری کے تحت گواہ سلطانی کو مقدمہ کے فیصلے تک قید میں رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے چند سال قبل تک عدالتوں کا یہی موقف تھا کہ گواہ سلطانی کو ضمانت دینا ممنوع ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ مقدمات میں غیر معمولی تاخیر ہوتی چلی گئی۔ مثلا اگر کسی کیس کے اندر ملزم مفرور ہو جاتا اور گرفتار نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس کی گرفتاری تک چونکہ مقدمہ کی سماعت نہیں ہو سکتی تھی تو جو گواہ سلطانی تھا اس کو ایک عرصہ دراز کے لیے جیل میں رہنا پڑتا۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ مقدمہ میں ملوث اصل ملزمان کو ضمانت مل گئی لیکن گواہ سلطانی جیل کے اندر ہی رہا کیونکہ دفعہ 337 ضابطہ فوجداری کے تحت اس کو ضمانت دینے سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن اب وہ کئی سال پرانی سختی نہیں رہی ہے، اور اگر عدالتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایک کیس کے اندر غیر ضروری طور پر تاخیر ہو رہی ہے تو پھر عدالتیں سلطانی گواہ کو بھی ضمانت پر آزاد کر دیتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سلطانی گواہ کی شہادت کی قانونی طور پر کیا اہمیت ہے۔ قانون شہادت کے مطابق عدالتیں یہ قیاس کرتی ہیں کہ سلطانی گواہ کی شہادت کی جب تک تائید اور تصدیق کسی غیر جانبدار ذرائع سے نہ ہو اس کی شہادت کو بھروسہ کے قابل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اعلیٰ عدالتوں نے بارہا یہ قرار دیا ہے کہ سلطانی گواہ ایک بدچلن شخص ہوتا ہے جو صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ساتھی ملزمان کے خلاف شہادت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے عدالتیں یہ قیاس کرتی ہیں کہ ایسا بدخصلت شخص اپنی جان بچانے کے لیے کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، کوئی جھوٹی کہانی گھڑ سکتا ہے، اور ایسے شخص سے یہ بھی بعید نہیں ہوتا ہے کہ وہ اصل ملزم کو بچانے کے لیے کسی بے گناہ شخص کو اس مقدمہ کے اندر انوالو کر دے۔ اس لیے سلطانی گواہ کی شہادت کو بہت احتیاط سے پرکھا جاتا ہے، اور جب تک اس کی شہادت کی تائید و تصدیق کسی غیر جانبدار ذرائع سے نہ ہو جائے اس کی شہادت کو قابل بھروسہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اگر گواہ سلطانی کسی ملزم کا رشتہ دار ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں بھی اس کی شہادت کو آزاد ذرائع سے جب تک اس کی تائید اور تصدیق نہیں ہو جائے گی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جائے گا۔ سلطانی گواہ کی شہادت کو غیر جانبدار شہادت کی تائید کے بغیر نہیں مانا جائے گا، اور یہ جو تائید اور تصدیق ہے یہ دو امور کے لیے ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سلطانی گواہ بن رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس نے بھی اس جرم کے ارتکاب میں حصہ لیا، اور دوسری اس بات کی تائید ضروری ہے کہ سلطانی گواہ نے جن ملزمان کا نام لیا ہے وہ بھی حقیقتاً اس جرم میں شریک ہوں۔ اگر کوئی ایسا شخص جو اس جرم میں شریک نہیں ہے اور اس کی تائید نہیں ہو رہی ہے، سلطانی گواہ اس کا نام لے رہا ہے بطور ملزم، تو جب تک اس بات کی تائید نہیں ہوگی اس کا بیان قابل بھروسہ نہیں سمجھا جائے گا۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے سلطانی گواہ کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔